حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، اللہ کے دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر انتہا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہاں آسرا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والمنافقین، شہادت اللہ شریک لہ ونشہد ان سیدنا و امامنا و امام الکائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب ذوالجلال نے
اس مخلوق انسانی کے اندر جو شرف اور جو مقام، جو رفعت اور بلندی اپنے حبیب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ رفعت اور بلندی اس مخلوق اور کائنات کے اندر کسی بنی بشر اور فرد کو نصیب نہ ہو سکی۔ قانون خداوندی ہے کہ جس چیز کا شان اور مرتبہ اللہ کے دربار میں زیادہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو اس ذات اور شخصیت کے ساتھ محبت اور پیار بھی ساری کائنات سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کی ذات کا مطلوب و مقصود بن جائے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت اور اس آدمی کی تمام حرکات و سکنات کی ذمہ داری بھی میں اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا میرا پیغمبر ساری کائنات کے اندر میرا محبوب ہے، اتنا محمد الرسول اللہ کا وجود مقدس بھی ساری کائنات سے مجھے محبوب ہے۔ ساری کائنات کا شرازہ بکھر سکتا ہے، ساری کائنات کے نظام کے اندر عدل بدل ہو سکتا ہے، لیکن وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے آنچ تک نہیں آنے دینی۔ یہ بھی تقاضۂ محبت ہے، تقاضۂ پیار ہے کہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک لمحے پر اتنی حفاظتیں کی ہیں، خود آپ محافظ اور مہیمن اور نگران بنا ہے کہ کائنات کی تمام طاقتیں اور قوتیں پیغمبر کے مقابلے کے اندر ساری کی ساری بے اثر ہو گئی، تمام تدبیریں اور منصوبے خاک کے اندر مل کے ملیا میٹ ہو گئے، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا شان اسی طرح نرالا رہا، اسی طرح مقام اس کا اعلیٰ اور بالا رہا، اس کے مقام اور رفعت کے اندر کمی نہ آئی، بلکہ پیغمبر کے مقابلہ کرنے والے خود شرمندہ ہو گئے، خود خائب و خاسر ہو گئے، نقصان اور خسارہ اور وبال ان کا مقدر بن گیا۔ پر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں کہ جب تک آپ کے دل دماغ کے اندر میں اللہ کی الوہیت کا تقدس موجود ہے، وہاں میرا پیغمبر، وہاں تیری ذات اور عزت کا تقدس بھی موجود رہے گا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک وقت آتا ہے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے، مظلومی کے عالم سے ہجرت کر کے چل پڑتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس مکے کے دور کے اندر اتنی مظلومیت دیکھی ہے، اتنا صدمہ اور دکھ دیکھا ہے کہ جو بیت اللہ بنایا ہی پیغمبر کے لیے گیا ہے کہ میرا پیغمبر اس بیت اللہ کے اندر عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، میری تکبیر و تسبیح کرے گا، میری وحدت اور الوہیت کا ڈنکا بجائے گا، اسی بیت اللہ شریف
اور اللہ کے گھر کے قریب ہجرت سے ایک رات پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ موجود ہیں. تمام مشرکین عرب بھی موجود ہیں, بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے موجود ہیں. تو سارے لوگ رات کو اکثر واپس چلے گئے تو ایک کنجی بردار رہ گیا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی. جس کے پاس کیا تھی؟ بیت اللہ کی چابی تھی. وہ آدمی رہ گیا جس کا نام ہے عثمان بن طلحہ. وہ چابی بردار آدمی تھا. اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ تو نے بیت اللہ کو بند بھی کرنا ہے, کھولنا بھی ہے, چابی بھی اس کے پاس ہے. جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں ایک وہ آدمی بچ جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کو کہتے ہیں یا عثمان, اے عثمان بن طلحہ, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ چابی میرے حوالے کر دیں اور میں بیت اللہ کا دروازہ کھول کے بیت اللہ کے اندر میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں, ذرا چابی تو مجھے دے دیں. اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان بن طلحہ سے چابی مانگتے ہیں تو عثمان بن طلحہ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں بیت اللہ کے اندر داخل ہونے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے چابی طلب کرنے والے؟ آپ کا تو دین اور مذہب ہی نہیں ہے کوئی, آپ نے بابے اور دادے والا مذہب چھوڑ دیا ہے, آپ نے کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہے, اس لیے میں تو ایسے شخص کو قطعاً چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ قطعاً ایسے آدمی کو اندر داخل ہونے کی اجازت دوں گا. عثمان بن طلحہ اس کو کہتا ہے میں چابی دینے کے لیے ایک لمحہ بھی تیار نہیں ہوں, تو میرے باپ دادے کے دین کا بھی دشمن ہے, مذہب اور عقیدے کا بھی دشمن ہے. تیرا مذہب اور ہے, میرے بابے دادے کا مذہب. معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑائی شروع سے آ رہی ہے. یہ لڑائی ہمیشہ مشرک آدمی دلیل دے گا اپنے مذہب کے اندر تو اپنے باپ دادا کی. دلیل کس چیز کی دے گا؟ کہ یہ میرا مذہب کیوں ہے, یہ میرا دادا اس طرح کرتا تھا. یہ رسم کیوں کرتا ہے, یہ میرا بابا اس طرح کرتا تھا. میری قوم والے اس طرح کرتے تھے, میری برادری والے اس طرح کرتے تھے. یعنی بے دین آدمی کا دین ہوتا ہے باپ دادے کے رسم و رواج پر, دیندار آدمی کا دین ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اعلان کے مطابق. وہ بھی کہتا ہے میرے باپ دادے کا مذہب تو آپ کے مذہب کے ساتھ ملتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان, آج تو بیت اللہ کی چابی تیرے قبضے میں ہے, تیرے ہاتھ میں ہے, آج تو کنجی بردار ہے. پر میں محمد کی بات بھی سن لے, ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ یہ چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی. میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا, جب میں چاہوں گا بیت اللہ کا دروازہ کھولوں گا, جب میں چاہوں گا بیت اللہ میں کسی کو اندر جانے کی اجازت دوں گا. ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے, آج تو چابی تیرے ہاتھ کے اندر ہے اور تو مجھے چابی نہیں دے رہا. میں عبادت کی نیت سے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں, 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ مجھے اندر نہیں جانے دیتے اور آگے 2-4 باتیں بھی مجھے سنا رہے ہیں. لیکن اس وقت کا بھی انتظار کرو, میرے اللہ نے چاہا تو یہ وقت بھی ضرور تیرے سامنے آئے گا. جب پیغمبر نے یہ بات کی, آگے عثمان بن طلحہ کہتا ہے تو کس بات کے خواب دیکھ رہا ہے کہ میں چابی لوں گا بیت اللہ کا مالک بنوں گا؟ تیری قوم تو تیرے خلاف تیرے قتل کے منصوبے بنا رہی ہے,
تیرے خلاف وہ تو تمہیں مارنے کے منصوبے بنا رہی ہے، قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، تو کیسے میرے خلاف یہ بات کہہ سکتا ہے کہ چابی کا مالک میں بن جاؤں گا؟ ابھی 1-2 دن کے اندر تیری قوم تجھے قتل کر دے گی، جب تیرا قتل ہو جائے گا تیرا دین اور مذہب بھی ختم ہو جائے گا، آپ بھی ختم ہو جائیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا، آپ تو فاتح بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور تیری قوم والے تمہیں دنیا سے مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کے دل کے اندر بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا، مظلومیت کی انتہا ہو گئی کہ میرا پیغمبر بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے 2 رکعت نفل ہی نہیں پڑھ سکتا۔ ظالم اتنا ظلم پر تل چکے ہیں، اتنا ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے دل میں یہ صدمہ لیے ہوئے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام ہجرت پر چل پڑتے ہیں، یہ صدمہ لے کے دکھ اور درد اپنے دل میں لے کے سفر ہجرت پر چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے پیغمبر علیہ السلام جب سفر ہجرت کے دوران ایک آدمی پیچھے ملا تھا، اس کے ساتھ مکالمہ اور گفتگو ہوئی تھی، آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے سے بھی پاس ہو گئے، حملہ کرنے والا ناکام ہو گیا، میرا محمد کامیاب ہو گیا، مارنے والا تو پیچھے ناکام لوٹ گیا، میرا محمد صحیح سالم اونٹنی پر جا رہا ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں ہے۔ قافلے نبوی چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے قریب جا کے پہنچتے ہیں جو اس جنگل کے راستے کے اندر ایک بڑھیا نے خیمہ بنایا ہوا تھا، جس کا نام عاتقہ بنت خالد ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ بول دے نہیں تسی؟ چلو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں بولنا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، سودے بازی ہے نا، میرے سر میں درد ہے کہ آپ نہیں بولتے تو میں بولتا رہوں۔ ابھی تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ استاد جی آپ جمعے والے دن 1.5 گھنٹہ تقریر کیا کریں۔ آپ کتنی تقریر کیا کریں؟ 1 گھنٹے کے اندر تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ بولنے کی سکت ہے، نہ آنکھ کھولنے کی سکت ہے۔ یہ ہے کہ بعد شو تقریر پورا 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے، گھنٹے سے گزارا نہیں چلتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بوڑھیا کا نام کیا تھا؟ ہاں نام تو آنا ہی نہیں آپ کو، چونکہ آپ نے تو نور جہان کا نام سنا ہوا ہے نا، وہ تو آپ کو یاد ہے۔ اس کا نام تھا عاتقہ بنت خالد۔ اس کا کیا نام تھا؟ عاتقہ بنت خالد۔ کنیت اس کی تھی ام معبد۔ کنیت کیا تھی؟ کنیت اس کی ہے ام معبد، نام اس کا ہے عاتقہ بنت خالد۔ وہ بڑھیا خاتون، اس نے جنگل کے راستے پر یہ اپنی جھونپڑی اور یہ چھپر اور گھر اس لیے تیار کیا ہوا تھا تاکہ کوئی مسافر گزرے تو میں اس کی خدمت کروں، میں اس کی کیا کروں؟ اساں اس واسطے گھر دور بنا دے ہیں جو کوئی مسافر تے مہمان آ ہی نہ سکے، پہنچ ہی نہ سکے، جسے کہ پانی دا گلاس پلانا پہ جاوے، روٹی کھلانی پہ جاوے، اتنا دور گھر بنایا جائے، اتنا آبادی سے ہٹ کے، روڈ سے ہٹ کے گھر بنایا جائے کہاں جہاں سے کوئی پتا اتا میرے رہنے سہنے کا کسی کو نہ لگ سکے۔ لیکن اس عرب کی ایک بڑھیا خاتون کا تصور اور خیال دل کا دیکھو کہ عبادت کا جذبہ اس کے دل میں اتنا ہے کہ اس جذبے کے تحت وہ یہ سوچتی ہے کہ میں یہ گھر اس لیے بنا رہی ہوں کہ اس گھر کی وجہ سے جب کوئی مسافر گزرے گا، جب کوئی پیدل آنے والا گزرے گا، جب کوئی مہمان یہاں سے گزرے گا تو میں اس کو کوئی پانی پلا دوں، میں اس کو روٹی کھلا دوں، 2-4 منٹ کے لیے وہ میرے گھر میں سانس لے گا تو میرے لیے یہ سعادت اور عبادت بن جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی
گھر کے قریب جب گزرتے ہیں تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو یار مجھے پیاس تنگ کر رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس گھر کے پاس چلے جائیں، وہاں شاید کوئی پانی مل جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے جو ہم قیمتاً ان سے لے کے خرید لیں اور اپنا گزارا کر لیں۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا آتکا کے گھر میں جاتے ہیں، سیدھا اس بڑھیا کے چھپر کے قریب اور جھونپڑی کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بڑھیا کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق، اے بوڑھی ماں، اگر تیرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے چیز موجود ہے تو ہم راہی مسافر ہیں، گزرنے والے لوگ ہیں، ہمیں 2-4 چیزیں چاہیے جس سے ہمارا گزارا چل جائے۔ اگر آہل بہا ملا بن، اگر آپ کے پاس کوئی دودھ ہے تو ہمیں دودھ کا پیالہ دے دے اور ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب بوڑھیا نے یہ بات سنی، جب بوڑھیا نے یہ بات سنی ہے کہ وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، اسی وقت بوڑھی ماں کی چیخ نکل جاتی ہے کہ اللہ کا بندہ تو پیسے کی بات کرتا ہے، اگر اللہ مجھے دے تو میرا دل تو یہ چاہتا ہے اللہ مجھے دیتا جائے، میں اللہ کے نام پر بغیر کسی پیسے کے قربان کرتی جاؤں۔ میں نے تو گھر بھی اسی لیے بنایا ہوا ہے، میں نے یہ جھونپڑی اسی لیے تیار کی ہوئی ہے کہ کوئی مسافر یہاں سے گزرے تو میں اس کی تھوڑی خدمت کر لوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ جس وقت بڑھیا کی چیخ نکلی ہے، آگے ابو بکر صدیق نے پوچھا بڑھیا کیوں روتی ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے او اللہ کا بندہ، تو مجھے دعوت دیتا ہے کہ میں پیسے دے کے چیز خریدنے کے لیے تیار ہوں، میں اس لیے روتی ہوں کہ آج میرے گھر میں کوئی شے موجود نہیں ہے، 1 سال گزر گیا ہے، خشک سالی ہونے کی وجہ سے، قحط سالی پڑنے کی وجہ سے میرے گھر کا ساز و سامان ختم ہو گیا ہے، ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب تو میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی، بکریاں ہیں چند، وہ بھی میرا خاوند جنگل میں لے کے گیا ہوا ہے چرانے کے لیے۔ میرا خاوند کہاں گیا ہوا ہے؟ جنگل میں گیا ہوا ہے، چند بکریاں لے کے اس نیت سے گیا ہے کہ سارا دن ان کو جنگل کے اندر چرانے چگانے کے لیے جاتا ہے، شام کو جب بکریاں واپس آتی ہیں تو ان کا دودھ دو کے ہم خاوند بیوی پی لیتے ہیں، اپنے پیٹ کو پال کے گزارا کر رہے ہیں، لیکن قحط پڑنے کی وجہ سے سارا ساز و سامان ختم ہو گیا ہے، کوئی چیز میرے گھر میں موجود نہیں ہے، میں روتی اپنی قسمت پر ہوں کہ اتنے اعلی مہمان آئے ہیں، اتنے اعلی مہمان آئے، چونکہ مہمانوں کی شکل سے نظر آ رہا ہے کہ جن کو اللہ نے صورت اتنی پیاری دی ہے، صورت کتنی پیاری دی ہے، اس صورت کے لحاظ سے یہ سیرت اور اخلاق کے لحاظ سے کتنا اعلیٰ اور افضل میں مقام رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب ان کی شکل و صورت کو بڑھیا نے دیکھا، اپنی قسمت پر رونا شروع کر دیتی ہے، اپنی قسمت کا ماتم کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کیوں نہیں آج میرے گھر میں کوئی چیز ہوتی، میں بڑھ چڑھ کے ان عزیز دوستوں کی خدمت کرتی، اتنے عظیم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی تو کتنا بڑا درجہ پا لیتی، لیکن کاش کہ میرے گھر میں کوئی چیز ہوتی جو آج میں ان کے سامنے رکھ دیتی، ان کو کھلاتی پلاتی، لیکن کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جس وقت وہ روتی ہے اپنی قسمت پر، محمد الرسول اللہ کی نظر پڑی مکان کے کونے میں۔ کہاں نظر پڑی؟ مکان کے کونے میں، جھونپڑی کے کونے میں نظر پڑتی ہے تو ایک کمزور بکری کھڑی ہے۔ کیا چیز کھڑی ہے؟ ایک کمزور بکری کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک رسول اس بوڑھی ماں سے سوال کر کے پوچھتے ہیں، ماں
هذه الشاة، اے اماں یہ جو بکری کھڑی ہے یہ کیوں نہیں لے آتی، میں اس کا دودھ دو لیتا ہوں۔ بوڑھی ماں نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ پہلے بھی اپنی قسمت کا ماتم کر رہی ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی بکری کا نام لیا کہ یہ میرے پاس لے آؤ، یہ کمزور بکری لے آؤ، یہ نحیف بکری لے آؤ، اس وقت وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ اللہ کا بندہ یہ بکری تو اتنی کمزور بکری، اتنا نحیف بکری کہ یہ ریوڑ کے ساتھ چل کے جنگل تک بھی نہیں جا سکتی، اور اس کے پاس دودھ دینے والا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ کاش کہ اس کے اندر اگر کوئی دودھ کے قطرے ہوتے، اگر کوئی تھوڑا بہت دودھ نکل آتا تو اس سے بھی گزارا چل جاتا، لیکن آپ نے بکری کو دیکھ لی ہے، وہ بھی مریل سی بکری ہے، کمزور سی بکری ہے، اس کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں او اماں کمزوریاں تو نہ ویکھ، تو بکری دیاں کمزوریاں نہ ویکھ، بکری پیدا کرن والیاں دیاں شازوریاں دو نظر چا مار، جلدی کر اماں اس بکری کو میرے قریب لے آ۔ وہ بوڑھی ماں دوڑتی ہوئی جاتی ہے، اس بکری کو لے آتی ہے۔ ابو بکر صدیق بھی اس بکری کے کان کو پکڑتے ہیں، بوڑھی ماں بھی بکری کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے آتے ہیں۔ چلنے کی بھی طاقت، چلنے دی طاقت بھی، اتنی بوڑھی بکری کمزور ہے، مریل نحیف ہے، جو اپنے پاؤں سے چل کے دوسری جگہ پر پہنچنے کے قابل نہیں ہے۔ جس وقت اس کو لے آتے ہیں اللہ کے پاک رسول کے سامنے، وہ تو پہلے بیٹھی ہوئی ہے، گھسیٹ کے لے آئے۔ جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو مریل بکری بھی کھڑی ہو گئی، سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے محمد کا اللہ نے اتنا بڑا ادب بنایا، اتنا بڑا احترام بنایا، اتنی بڑی عزت بنائی، اتنا بڑا مقام بنایا کہ جانور بھی میرے محمد کا ادب کرتے ہیں۔ جانور بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد دے گستاخ جانور تو بھی گئے گزرے نا۔ محمد دا ادب نہ کرن والے لوگ، میرے پیغمبر دے حق وچ بک بک کرن والے لوگ، بکواس کرن والے لوگ، کتے والی زبان استعمال کرن والے لوگ، ڈنمارک وچ بیٹھ کے تے بکواس لکھن والے لوگ، محمد دے متعلق قلم اٹھاون والے لوگ، اپنی زبان نو حرکت دیون والے لوگ، او تا جنگل دے خنزیر تو بھی زیادہ بدتر لوگ۔ اللہ نے جنگل دے شیراں وچ بھی محمد دا ادب رکھیا ہے، محمد دیاں بکریاں بھی محمد دا ادب پیاں کردیاں نے، حتیٰ کہ بے جان پتھر بھی محمد دا ادب کردے نے، بے جان درخت بھی میرے پیغمبر دا ادب کردے نے، بے جان لکڑی بھی میرے پیغمبر دا ادب کردی ہے کہ جس چیز وچ حس اور جان ہی موجود نہیں، اللہ نے اس چیز کولوں بھی میرے پیغمبر دا ادب کرا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساریاں چیزاں نالوں بدتر ہو گئے، خنزیر جتنا بھی انہاں دے اندر شعور کوئی نہیں، جو محمد پاک دے متعلق ایو جی انہاں زیبا گفتگو کر رہے نے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت اس کمزور بکری نے ویکھیا ہے، محمد کریم قریب ہون لگن تے بکری سامنے ہو کے کھلو گئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے بکری دے اوتے ہاتھ رکھ کے تے شروع کر دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ دے پاک رسول نے آیت پڑھی ہے، آیت دے اندر دستے پین تبارک الذی، برکت والی ذات کے پہ آخ دین۔ اللہ دے رسول نے آیت اس واسطے پڑھی ہے جو لوگ اے نہ سمجھن جو برکتاں دا مالک آپ ہی ہے، لوگ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ برکت ان کے ہاتھ میں ہے، برکت کا یہ مالک ہے، برکت پر یہ قابض ہے، برکت کا اس کے پاس اختیار ہے، یہ کلی اختیار رکھنے والا ہے، یہ مختار
کل ہے، مگر کسی مشرک کا یہ ذہن ملک کے اندر نہیں بننا چاہیے تاکہ میں یہ آیت پڑھوں تو میری امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس چیز میں برکت ڈالنے والا کون ہے. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، برکت والی الذی، وہ ذات. کون سی ذات؟ الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمانوں کے اندر مضبوط قلعے بنائے، آسمانوں کے اندر مضبوط برج بنائے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. برجوں والا آسمان، قلعوں والا آسمان، یہ بنانے والا وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری برکتیں ہیں. ساری کیا ہے؟ ساری برکتوں کا مالک وہ ہے جس نے آسمان کو برجوں والا بنایا. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. برکت والی وہ ذات ہے جس ذات نے اس برجوں والے آسمان کے اندر پھر سورج کو چمکنے والا بنایا. وَقَمَرًا مُنِيرًا، سورج کو چمکنے والا بنایا. اسی آسمان کے اوپر رات کو دمکنے والا چاند بنایا. اور جو رات کو چمکنے والے دمکنے والے چاند کو روشنی دینے والا ہے، سورج کو نور دینے والا ہے، آسمان کو برجوں والا بنانے والا ہے. تبارک کا برکت بھی وہ دیتا ہے. برکت کون دینا ہے؟ برکت کس کے ہاتھ میں؟ تبارک الذی بیدہ الملک. برکت کی برکت بھی اسی کے ہاتھ میں موجود ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی ہے اس کمزور بکری کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا حوانہ بھر گیا ہے، اس کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں. جب دودھ سے تھن پرو گئے، لبالب بھرے گئے تو نبی کریم فرماتے ہیں اس بوڑھی اما نو آنکھ جے کوئی برتن رکھیا ہی تے لے آؤ، تے برتن چھوٹا بھی نہ ہوئے، غٹ برتن. کیڑا برتن؟ بڑا برتن لے آ. بوڑھی ماں گئی ہے او برتن لے آئی ہے جے دے اندر کم از کم 10-12 بندیاں دا دودھ سما سکدا ہوے. او برتن اپنے گھر وچوں جڑے ویلے لے کے آئی ہے اللہ دے پاک رسول نے اس بکری دے تھلے رکھ کے تے دودھ چونا شروع کر دیتا ہے. برتن فل بھری گیا ہے، برتن سارا بھرا گیا. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن نیچے سے اٹھایا اور کہتے ہیں جو ارد گرد اس جھونپڑی کے مسافر جمع ہو چکے ہیں ان مسافروں کو یہ دودھ پلاؤ، ان مسافروں کو یہ دودھ پلاؤ. میرے محمد جیسی شفقت بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی. پیاس تو خود کو لگی ہے لیکن کہتا ہے کہ ان کو پلاؤ. یہ جو پیر نصیب ہوئے اللہ کرے سانو ہوئی. دنیا دے بکھے پیراں کو اللہ بچاوے جڑے روٹی کھاندے پون تے مریداں نو آکھن پرا پرا رہو اسی فارغ ہو سا تے تاں کمرے چ وڑی ہو. معلوم ہوندا بھی اج دے پیر مرید نو کٹھے بٹھا کے روٹی کھلاون تک بھی راضی، بھاویں او دے گھروں ہی کھاندے بیٹھے او دے نال تو نیڑے نہ آویں. پر میرے پیغمبر دا حال دیکھو کہ میرا پیغمبر جو پیران پیر ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، اماموں کا امام ہے، اللہ کا پاک رسول ہے، اللہ کا پاک مقبول ہے، اللہ کا پاک پیغمبر ہے، مطاع ہے، عامر ہے، حاکم ہے، عادل ہے، فاضل ہے، اکمل ہے، انور ہے، اجدر ہے، افضل ہے، اکمل ہے، قوی ہے، اقوی ہے، مضبوط ہے، جلی ہے، صفی ہے، قوی ہے، نتی ہے، لطیف ہے، نسیم ہے، نسیم ہے، وسیم ہے، قسیم ہے، انور ہے، اکمل ہے، اولا ہے، فصیح ہے، بدیع ہے، ندی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود پیاس خود کو لگی ہے لیکن کہتا ہے ابو بکر صدیق پہلے ان مسافروں کو پلا بعد میں محمد کو پلا.
اللہ دے پاک رسول دے ہتھاں دا چویا ہویا دودھ دے تے مسافر بڑے مزے لے لے کے پی رہے جڑے ویلے باقی مسافراں نوں پلایا گیا ہے اللہ دے نبی دن برتن ہور بھی لے آ برتن ہور نیڑے کیتا تے او بھی بھریا گیا او بوڑھی ماں شودی حیران ہے کہ جڑی بکری کولوں سانو پانی بھی کدے نہیں ملیا اج دودھاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے اج تاں انج معلوم ہوندا ہے کہ چشمے جاری ہو گئے نے اج انج معلوم ہوندا ہے کوئی نہراں جاری ہو گئیاں نے اللہ دے فضل تے کرم پہ بارشاں برسدیاں پیاں نے اج تے ساون دی بارش طرح دودھ بکری پی دینی ہے اللہ دا اتنا بڑا فضل ہو رہا ہے جڑے ویلے دعا برتن بھریا گیا ہے اللہ دے نبی فرماندے ابو بکر صدیق آپ بھی پی اپنے غلام مانو بھی پلا آپ بھی پی تے اپنے غلاماں نو بھی پلا تے اس بوڑھی ماں نو بھی پلا اللہ دا نبی پھر بھی آپ نہیں پیا پیندا جڑے ویلے بوڑھی ماں بھی سیر ہو گئی ہے رج گئی ہے صدیق اکبر نے رج کے پی لیے بوڑھی ماں نے پی لیے ابو بکر صدیق دے غلاماں نے پی لیے سارے قافلے نے پی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے دودھ لے آکھے دودھ ختم ہو گئی ہے آکھے مڑ بکری تھلے رکھ یا رسول اللہ بکری ہے کوئی مجھتا کوئی نہیں آکھے بس تو تلے رکھیا تے دیکھ رت اللہ دے کرشمے قدرت نو ویکھدا او تلے رکھیا تے نبی کریم نے چونا شروع کیتا ہے پھر دوبارہ برتن بھر جاتا ہے اللہ کے پاک رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا جب اپنی پیاس بجھ جاتی ہے برتن کو دوبارہ بھر کے اس کا ڈھکنا بند کر کے پیغمبر کہندے بوڑھی ماں نو اے اپنے واسطے بچا کے رکھ لے اسی چل پے ہن اسی ٹر پے تے اے دودھ اپنے کول رکھ لے جڑے ویلے بوڑھی ماں نے اس دودھ دا برتن بھر کے چک کے تے اپنے مکان دے کونے دے اندر ون کے رکھ دیتا ہے تے مسافر راہی چل پے مسافر راہی چل پانے تھوڑی دیر تو نہیں چل دے اسن تے پچھوں اس بوڑھی دا خاوند شام نو آ گیا ہے بوڑھی دا خاوند شام نو واپس آیا ہے جڑے ویلے واپس آندا ہے گھر دے اندر شام نو داخل ہوئے تے او آدا ہے مینوں قسم ہے لوگو بیت اللہ دے خدا دی روزانہ میں اپنے گھر آندا ہوندا سا لیکن جدوں اس شامی اپنے گھر وچ آیا مینوں اس دن ایو جی خوشبو محسوس ہوئی ہے جڑی اج تک مینوں نصیب ہی نہیں ہوئی کستوری دیاں خوشبوواں بھی جمع چا کرو کستوری دی خوشبو بھی اس خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی جڑی اس شام دے ٹائم مینوں اپنے گھر وچ محسوس ہوئی ہے جڑے ویلے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے وچ چکر مار کے گئے نے اتنی خوشبو پیدا ہو گئی ہے او بندہ دے میں اپنے گھر وچ داخل ہو کے ادوں وی ویکھدا تے ادوں ویکھدا تے اگاں ویکھدا تے پیچھے ویکھدا کہ خوشبو دے ہلے کتھوں پہ آندے نے تے جڑے ویلے اچانک نظر پئیے کونے دے اندر دودھ دے نال برتن بھریا پیا ہے اس ٹائم مجبوراً میں اپنی بیوی دے کولوں سوال کیتا ہے او اللہ دی بندی اے کے رنگ لگے پین اج ایک برکتاں دے نظارے مینوں نظر پہ آندے نے اگاں عاتقہ بن خالد ام معبد بول کے آندی ہے او اللہ دا بندہ اے جڑی خوشبو تینوں آندی پئی ہے اے محمد پاک دے پسینے دی خوشبو ہے ساری دنیا دے پسینے وچوں بدبو آوے لیکن میرے محمد دے پسینے وچوں کستوری تو بھی زیادہ خوشبو آوے ارکہو اطیب من الطیب پاکاں وچوں پاک پسینہ ویکھنا ہے تا محمد کریم دا پسینہ ہے تا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں ایک لکڑ دی ڈبی بنا کے اپنی جیب وچ رکھدا ہوندا سا جڑے ویلے محمد پاک دے متھے تے تھوڑا جہا گرمی دی وجہ دے نال پسینہ آویا بھج کے ون کے انگل دے نال پسینہ پوج کے پسینے دے قطرے انج ڈبی وچ محسوس چا کردامی محفوظ چا کردامی جویں کوئی بندہ ہیرے تے جواہرات دی قدر کر کے محفوظ چا کردا ہے اوہ خوشبو اوہ پسینہ
پسینہ جڑے ویلے ڈبی وچ بند چا کراں آدھا حضرت انس کے میں چونکہ محمد پاک دا خادم آویں میں نبی کریم دی خدمت کردا ہوندا سا میں غریب آدمی امی غلامی دی زندگی گزارن والا میرے کولوں بازار وچ خوشبوواں خریدنے دے پیسے نہ ہوندے سن جے میں بازار وچوں عطر لے کے آواں خوشبوواں کستوریاں لے کے آواں اوہ ڈبی والی پسینے بند کر کے اپنے گھر وچ رکھ لیندا می جڑے ویلے عید دا موقع آویا تے اوہ پسینہ اپنے وجود تے چھڑکدا اللہ دے نبی دے کولوں گزرن لگا حضرت انس اللہ دے پاک رسول فرماندے انس ساجتا وڈیاں خوشبوواں تیرے کول پیاں دین کتھوں لے کے آئے آکھے یا رسول اللہ سا غریباں کولوں ہور کتھوں خوشبوواں نے اے وہ پسینہ جڑا تواڈے متھے تو پوج کے محفوظ کیتا ہویا سی ارقہ من الطیب ارقہ اطیب من الطیب اللہ کے پاک رسول کا پسینہ ہے جس کی یہ خوشبو آ رہی ہے اے اللہ دی بندی اے تا چلو پسینہ آ پسینے دی خوشبو آ رہی ہے تے اے برتن دودھ دا کتھوں بھر لئی بکریاں تا میرے کول سن بکریاں تا آکے ایک کھلتی ہے نا گھر آکے اس وچوں تا کوئی شے ہے ہی نہیں سی تے اے کتھوں دین لگ گئی ہے آکھے نہیں جدوں اس بندے نے اللہ دا نام لے کے تے دودھ چونا شروع کیتا اے دا دودھ مکدا ہی نہیں سی تیریاں ہوندیاں دودھ آندا نہیں سی تے جدوں اس بندے دا ہاتھ لگے دودھ ختم ہی نہیں ہوندا سی اتنا اللہ نے برکتاں دے دتیاں نے آکے او اللہ دی بندی مینوں اے بندہ تا انہاں قریشیاں وچوں معلوم ہوندا ہے مینوں انہاں صاحب قریش چوں معلوم ہوندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں بھی ضرور اس بندے دی شکل ویکھنی ہے میں بھی ضرور اس بندے دی نال ملاقات کرنی ہے آکھے تو تا جدوں کرے تے بھاویں نہ کرے میں جدوں دی شکل ویکھیے میں تے او دا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے میں او دا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے میں تا مشرف با اسلام بھی ہو گئی ہاں اسلام بھی قبول کر چکی ہاں اور وہ بندہ چلیا بھی گیا آخر اچھا اے تا دسیا او آیا تا ہے کچھ دیر تھا رہے آتا ہے آخر او دے نقش بھی تو ویکھے ہونے نہیں او دا بیٹھنا بھی دیکھے آونا ہی او دا بولنا بھی دیکھے آونا ہی او دا چہرہ بھی دیکھنا ہوئے اے ساریاں چیزاں تو تھوڑا جیاں مینوں ہولیاتا سنو تھوڑا جیاں تھوڑا جہا ہولیاتا سنو تے بابے پنڈ گاکھڑے والے نو نال بھی جگانا پیندا ہے نا ہاں جی اے بوڑھی ماں جس محمد پاک دے حسن دے کرشمے دیکھن اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھن اپنے خاوند دے سامنے بیان کرنا شروع کر دیندی ہے بیان کر کے آدی ہے او ابو معبدہ کہ پوچھدے اس بندے دے حسن دے بارے دے اندر اللہ نے انہوں بڑا رتبہ دیتا ہے تے بڑا شان اس بندے نو دیتا ہے او دے ابرو ویکھاں تا ساری دنیا دے ابرو نالو مینوں آلہ لگدے نے او دی اکھاں ویکھاں تا ساری دنیا نالو مینوں آلہ لگدیاں نے اکھاں جیڑی جگہ سفید ہوندیاں نے سفیدی اپنی جگہ تے غالب ہے جیڑی جگہ تے کالی ہوندی ہے کالی جگہ غالب ہے میں اودیاں زلفاں نو ویکھاں تا واللیل دے کنڈل مینوں یاد آندے نے او دے چہرے نو ویکھاں تے وضحا دے منظر میرے دل وچ سامنے پے آندے نے جے او دے سینے نو ویکھاں تے علم نشر دیاں ساریاں میرے نغمے دل دے اندر تازے پے آندے نے او دی میں چال نو ویکھاں او دے قد و قامت نو ویکھاں اللہ کریم نے اتنی سونا قد بنایا نہ زیادہ لمبا بنایا ہے نہ زیادہ چھوٹا بنایا ہے درمیانہ تے متوسط قد بنا دیتا ہے اللہ نے محمد دے جڑے رخسار بنائے نے نہ گوشت لٹکیا ہوا ہے تے نہ ہڈیاں ظاہر ہویا ہوئے نے متوسط تے معتدل قسم دا چہرہ بھی بنایا ہے تے خمدار او دے کنڈل بھی بنائے نے اللہ نے اس بندے نو اتنا بڑا حسن تے جمال دیتا ہے او دیاں تلیاں نو ویکھیا ہے او دی ہتھیلیاں نو ویکھیا ہے او دے سینے پسینے نو ویکھیا ہے او دی شکل و صورت نو ویکھیا ہے ایک نقشہ تا میں ایک کھینچا ہے طلع اللہ تکما یطلع اللہ القمر فی لیلۃ البدر اذا تکلم جس وقت وہ آدمی بات کرتا تھا اپنی زبان کو حرکت دیتا تھا من بین ثنایا کا
النور یخرج من بین ثنایا، اس کی دانتوں والے نچلے حصے سے ایسا نور نکلتا تھا جو نور ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے بھی کافی ہوتا تھا. اتنا اس کے پیغمبر کو اللہ کریم نے حسن دی ہے، اس کے دانت کی روشنی کا مقابلہ نہیں ہے اور اس کے حسن کا مقابلہ بھی نہیں ہے. حسن تو اتنی اللہ نے دیا. یتلألأ القمر فی لیلۃ البدر، جس طرح آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند چمکتا ہے، زمین پر محمد رسول اللہ مخلوق میں اتنا زیادہ چمکتا ہے. اے چن نال میں خالی تشبیہ بھی نہیں پی دیندی. چن 14ویں دا چڑھیا ہوئے او دا مقابلہ تا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھایاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. میں تشبیہ چند نال نہیں پی دینی. چند تا روشن ہوندا ہے، روشنی ضرور ہوندی ہے، لیکن او دے چہرے وچ چھایاں موجود ہوندیاں نے، داغ تے دھبے موجود ہوندے نے. لیکن جس بندے نو میں ویکھیا او دا چہرہ انج صاف ہے کہ 14ویں دا چن وی او دی صفائی دے نال مقابلہ نہیں کر سکدا. اتنے رنگ او دے ویکھے نے، اتنی کیفیت او دی ویکھی ہے، اتنی حالت او دی ویکھی ہے. او بندہ اپنے آپ دے اندر مست پیا ہوندا ہے تے دل وچ ذوق پیدا پیا کریندا ہے کہ جدوں ملاقات ہو گئی میں او دا ہووے سو. انتظار پیا کردا ہے. تے اللہ دے رسول چل دے جا رہے ہیں سفر ہجرت دے اوتے. اللہ دے نبی چل دے پین تے مدینے وچ انتظار پی ہوندی ہے. مدینہ طیبہ وچ انتظار پی ہوندی ہے کہ کدوں آونا مدینے دا راج دلارا، کدوں آونا ہے مدینے دا تاجدار، کدوں آونا ہے غریباں دا غمخوار. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اسی انتظار کے اندر لگے ہوئے ہیں. قافلہ نبوی رواں دوائیں چل رہے ہیں. چلتے چلتے اللہ کے پاک رسول جب مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو ہجوم لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ اللہ دے نبی اجے مدینے وچ داخل نہیں ہوئے، اجے مدینے وچ پورے داخل نہیں ہوئے تے لوگ مکاناں دیاں چھتاں دے اوتے چڑھ کے انتظار پہ کر دین. کوئی اچے پہاڑ دے ٹیلے دے اوتے چڑھ کے تے انتظار پہ کردا ہے جو پہلے میں ویکھاں تے پہلے میں ویکھاں. انتظار دا بھی کمال ہو گیا ہے. ایک وقت ایسا ہی اللہ دے پاک رسول دی پیدائش تو کئی 100 سال پہلے، پیدا ہون تو بھی کئی 100 سال پہلے یمن دا بادشاہ، کون؟ یمن دا بادشاہ نہ او دا تبا نہ کہوے، وہ سارے آکھو تبا نامی بادشاہ ہے یمن کا. وہ سفر کے دوران 400 عالم اس کے ساتھ تھا. کتنے عالم؟ 400 عالم جو تورات کے عالم ہیں. تورات پڑھنے جاننے والے علماء کا وفد اس بادشاہ کے ساتھ ہے. وہ اپنے سفر کی روانگی میں آ رہا ہے. جب اس مدینے کی سرزمین پر گزرنے لگا تو علماء کہتے ہیں صدر صاحب ٹھہر جاؤ. صدر صاحب یمن دے بادشاہ نو جڑے ویلے علماء نے آکھے حضرت اتھے ٹھہر جاؤ، جڑے ویلے اتھے ٹھہرن لگے آکھے اللہ دا نام ہی تو جتھے جانا چاہندا ہی لگا ونج تے سانو اتھے ہی ران دے. اساں اتھے ایران دے اساں تا اگا نہیں ونجنا چاہندے. بادشاہ نے حیرانی دے نال پوچھا جو آخر میں تساں نال کوئی زیادتی کیتی ہوے، کوئی ظلم کیتا ہوے، کھانے پینے دے اندر کوئی کمی آن دتی ہوے تے مینوں دسو میں گلا دور کردا. انہاں کہ نہیں بادشاہ سلامت، تیریاں دیانتاں امانتاں دے نال کوئی اختلاف نہیں، تیرے کھان پین تے ضیافت دے نال کوئی اختلاف نہیں. آکھے وات مینوں چھوڑ کے اس پتھریلی زمین نو کیوں اتنا مقام پہ دیندے ہو، کیوں اس جگہ دے اوتے ترجیح پہ دیندے ہو؟ آکھے اس واسطے پہ دینے ہیں جو اساں پچھلیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہویا ہے، جڑیاں کتاباں نبیاں تے نازل ہو چکیاں نے. انبیاء دے سارے صحف جمع چا کرو، سارے صحیفے جمع چا کرو، انہاں صحیفیاں دے اندر لکھی ہوئی ہے گل، انہاں صحیفیاں وچ
لکھی ہوئی ہے گل کہ جڑا آخری نبی آونا ہے جدا نام محمد تے احمد ہونا ہے، جدا نا کہ ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نا دا بندہ آخری نبی بن کے آونا ہے، آخری زمانے وچ آونا ہے تے او دا دار الہجرت مدینہ ہونا ہے، او دا دار الہجرت مدینہ ہونا ہے، اے جگہ جتھے او اپنا وطن چھوڑ کے تے ایتھے آ کے ڈیرا لا سی، آ کے اللہ دا نائی تو اپنے علاقے تے سفر دے اوتے لگا ون، لیکن سعودی انتظار کر دے ہیں تے او دا دیدار کر دے ہیں، او دے نال ملاقات کر دے ہیں۔ وقت دے بادشاہ نو جڑے ویلے انہاں گل دسی ہے، بادشاہ انہاں نو آدے ٹھیک ہے تساں ایتھے رہ بھی سکدے ہو، تیری رہائش دے مکان بھی تانوں میں بنوا دے سو۔ 400 علماء تو رات نو اس اپنے سرکاری خرچے دے اوتے مکان بھی بنوا دیتے ہیں، انہاں ساریاں مکاناں وچوں ایک مکان 2 منزلہ بنایا ہے، ایک مکان 2 منزلہ بنایا ہے، 2 منزلہ مکان بنا کے آدا ہے، ایک عالم نو آدا ہے تو اس وچ رہنا ہی تو تے اے مکان زیادہ قیمتی تاں بنایا ہے کہ جڑے بندے دی تساں انتظار پہ کر دے ہو، جڑے پیغمبر دی تساں انتظار پہ کر دے ہو، جڑے ویلے او پیغمبر آوے اس نو ساریاں تو اے اعلی مقام دیونا ہے، اے مکان دے لائق او بندہ ہے جدی انتظار تساں پہ کر دے ہو، جڑے ویلے علماء نو اس اے گل دسیے اپنے اپنے مکان بھی دے دیتے نے تے 2 منزلہ مکان اس عالم نو دیتا ہے، نال اونوں خط بھی لکھ دیتا ہے، نال خط بھی لکھ دیتا ہے کہ اے خط اپنے اس پیغمبر نو میرے طرفوں دے دیونا ہے، تے جڑے عالم نو مکان دیتے سی آکھے اگر انتظار کر دیاں جے تو مر ونجے تیری زندگی وچ او نہ آ سکے تے وصیت کر ونجی اپنی اولاد نو، وصیت کر ونجی اپنی اولاد نو تے اے خط بھی میرا اپنی اولاد نو دے ونجی، جو اے خط بھی او دے ہتھاں تک پہنچنا چاہیدا ہے تے اے مکان بھی او دے قبضے وچ جانا چاہیدا ہے۔ میں یمن دے بادشاہ تبا دی خواہش ہے انہاں خط لے لیا، اس خط دے اندر او لکھدا ہے میں گواہی دیندا کہ محمد واقعی اللہ دا رسول ہے، اگر مینو اللہ پاک نے لمبی عمر دے دیتی میں تیرے آن تک زندہ رہ گیا تے میں تیرے قدماں وچ آ کے تے خدمت کرن واسطے تیار ہو سا، میں ساریاں گواہیاں تے شہادتاں وی دے رہے ہاں تے جا رہے ہیں، خط او دے سپرد کر دتا ہے، ادھروں محمد پاک دی آمد ہو گئی ہے، چلدیاں 400 علماء تورات دی اولاد وچوں اے انصاری پیدا ہوئے سن۔ کون پیدا ہویا جنہاں نو انصار مدینہ کہندے نے، جڑے محمد دے حامی بنن والے، محمد پاک دے حامی بنن والے، پیغمبر دی نصرت حمایت کرن والے، انہاں وچوں انصار او پیدا ہوئے نے، کئی علماء مر گئے نے، نسلاں ختم ہو گئیاں نے، چلدیاں حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دی نسل وچوں باقی بچیا ہویا ہی جڑا 2 منزلہ مکان وچ پیارا ہوندا سی، جڑے ویلے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ دی وادی دے اندر داخل پہ ہوندے نے، اس ٹائم مدینے والے بچے بھی استقبال پہ کردے نے، بوڑھے بھی استقبال پہ کردے نے، عورتاں بھی استقبال پہ کردی نے، مرد بھی استقبال پہ کردے نے تے نال شکر پہ کردے نے، طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، او کائنات والے ہو ساڈی تا قسمت جاگی ہے جویں کسے کالی رات دے اندر اندھیرے دے اندر بندے نو 14ویں دا چن مل ونجے تے رستہ مل ویندا ہے، اج ساڈی قسمت مدینے والیاں دی جاگی ہے جو 14ویں دا چن ہدایت دا چراغ، ہدایت دا روشن مینار اللہ نے محمد نو بنا کے تے مدینے دے اندر بھیج دیتا ہے۔ او لوگو واجب شکر علینا، ساڈے اوتے اللہ دا شکر واجب ہو گیا ہے، شکر کرو اس رب دا جس گھر بیٹھے بٹھائے ایو جیاں موتی تے خزانہ بھیج دیتا ہے۔
وہ لوگ استقبال پہ کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے مدینے دے شہر دے اندر داخل پہ ہوندے ہیں ہر بندے دی خواہش ہے کہ تساں میرے گھر جلو ہر بندہ اونٹنی دی مہار پکڑ دے کہ تساں میرے مہمان ہو تساں میرے مہمان ہو تساں میرے مہمان ہو تسی میرے مہمان ہو جڑے ویلے اللہ دے نبی نے ویکھیا ہے کہ اے تاں سارے آدن کے مہمان ساڈا بن لیکن بندہ ایک ہووے تے میزبان بہو ہووے بندہ کتنی ہووے مہمان ایک ہووے میزبان ہزاراں ہووے تے مہمان ہزاراں دے گھروں روٹی کھاسی یا دسو چونکہ میں ایک ہاں میں اس دے گھر گیا توا تو انہاں دے گھر یہ شودا اتھے بہ کے پیاد ہے ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ بوتھی ویکھ اس کنجر دی گھر بہ کے پیاد چراغاں ہو جائے ان کا حال دیکھو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود موجود ہیں خود اونٹنی پر سوار ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر آ جائیں میرے گھر آ جائیں اگر پیغمبر ہر گھر میں موجود ہوتا تو اونٹنی کی مہار پکڑنے کی صحابہ کو کیا ضرورت تھی کہ میرے گھر بھی آ جائیں میرے گھر بھی آ جائیں ان کا یقین تھا کہ اگر اس کے گھر چلے گئے تو میرے گھر نہیں ہوں گے اسی طرح بات ہے کہ نہیں ہے او بولو یار اتنے ڈھیلے کیوں ہو گئے ہو میں تو آدھا یہ ڈنڈے یار سخت بن ونجو عقیدہ سخت چیز دا نہ ہوندا ہے عقیدہ پتھر دے اوتے لکیر جس طرح نہیں لگدی عقیدے دے اوتے کوئی نمک کے گھن نہیں آنا چاہیدا کوئی دیمک نہیں آنی چاہیدی عقیدہ مضبوط ہونا چاہیدا ہے کہ ہر جگہ ہر مکان ہر زمان ہر جہان کلی طور تے اگر ہر جگہ ویکھدا ہے آندا ہے جاندا ہے سندا ہے کھانا ہے سارے مقام دے اوتے ساریاں چیزاں دا ہر جگہ تے قدرت رکھدا ہے کامل ہے تا کون ہے صرف آدھا جی اتھے ہی موجود ہیں اتھے آ ہجرت دے موقع تے تینوں دساں کہ کتھے موجود ہیں صحابہ دن یا رسول اللہ میرے گھر چاؤ اللہ دے نبی دن میں ہر گھر ویتا ونج ایک بندہ آخر ایک دے گھر وچ ونجنا ہے آکے یار فیصلہ او دے اوتے سٹ دے ہیں فیصلہ مالک دے اوتے سٹ دے ہیں کہ کرو آکے اونٹنی دی مہار چھوڑ دیو اونٹنی دی مہار چھوڑ دیو اونٹنی جس دروازے تے بہ گئی او میرا میزبان ہے میں محمد دا مہمان انہاں کہ ٹھیک ہے جی ہن ویکھ دیے قسمت کیندی جاگے ستی قسمت کس دی جاگے بہار کس دے گھر وچ آوے رنگ کس گھر وچ لگن عزتاں کس گھر نو ملن میزبانی دا شرف کس گھر والیاں نو ملے سارے انتظار پہ کر دن تے اونٹنی مدینے دیاں ساریاں گلیاں پی پھر دیئے ساریاں گلیاں پی پھر دیئے کسے دے مکان اگے نہیں پی بیٹھ دی ہر دروازہ کراس کر دی گئی ہے ہر دروازہ کراس کر دی گئی ہے آخر اونٹنی ونجنا اتھے آئی جیڑا 2 منزلہ عالی شان مقام اس طبہ نے بنایا سی تے اللہ نو جیڑا مکان پسند آیا سی اتھے ونجنا ہی میرے محمد رسول اللہ نے سارے انصار بڑے ذوق تے شوق نہ اونٹنی دے پیچھے نستے نستے جا رہے جے دے دروازے کو ٹپے وہ آکسی ہون بیٹھ سی ہون اتھے بیسی اگلے دروازے کو جاوے آکسی ہون اتھے بیسی سارے دروازے کراس کر کے جڑے ویلے گئی ہیں اگوں آیا دروازہ ابو ایوب انصاری دا اگو دروازہ آیا ابو ایوب انصاری دا اتھے اونٹنی آکھے میں تائیں تو ایک قدم اگاں ٹرنا نہیں میں تو اگاں ونجنا نہیں او اونٹنی دروازے دے اگے بیٹھی ہے ابو ایوب انصاری نس کے آیا ہے محمد پاک دا سامان اتار دے محمد پاک نو اونٹنی تو اتار کے اپنے گھر وچ سامان پیا رکھ دے اللہ دے خوشی دی انتہا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جے دے گھر ساری کائنات دا راج دلارا سردار پہنچ ونجے اس نو کوئی ہور شے دی لوڑ ہے اللہ دا پاک رسول جے دے حصے چ آ ونجے او دے سارے دکھ درد ٹل گئے کہ نہ ٹلے
ساریاں دنیا دیا غم تے مصیبتاں ساریاں او دے دل چوں نکل گئیاں جدوں محمد پاک دی اونٹنی او دے دروازے تے بہ رہی. جڑے ویلے اونٹنی قریب بیٹھ گئی ہے سامان اتار کے گھر چلا گئی ہے. سامان رکھ کے اللہ دے رسول نو دے حضرت مکان 2 منزل ہے تساں اتلی منزل 1300 تے میں نچلی منزل 1300. نبی کریم فرماندے نا وے یارا سا سادے بندے ہیں سانو تلوے مکان چران دے چونکہ ساڈے ملن والیاں نو تکلیف نہ ہووے. ہائے 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 میرے محمد دا مقام تا ذرا ویکھو. او یار میرے ملن والیاں نو کوئی کمزور بھی آندے نے کوئی بیمار بھی آندے نے نہیں بھی آندے نے. میں محمد نہیں چاہندا جو میری ملاقات کرن واسطے آویں تے انہاں نو مصیبت اٹھاونی پوے. اس وقت یار اتلے مکان تے تو لگاون تے تلوے مکان وچ میں محمد نو ران دے. میں تلے راسا تاکہ آسانی دے نال اپنے سارے یاراں نو جگ جگ کر کے تے مل لواں ملاقاتاں مزے دے نال کر لواں کسے نو دکھ تکلیف نہ ہووے. اللہ دے نبی نے تلوا مکان پسند کیتا تے تلوے وچ رہ گئے نے. چلدیاں چلدیاں مدینے دے اندر پوری جماعت بن گئی ہے. غزوہ بدر لگ گئی، کامیابی مل گئی ہے. غزوہ حنین لگ گئے، کامیابی مل گئی ہے. غزوہ خندق لگ گئے، کامیابی ہو گئی ہے. چلدیاں چلدیاں 8 ہجری نو محمد پاک مکے دے اوتے چڑھائی کر دتی. مکے تے جدو چڑھائی کیتی ہے فاتحانہ شان دے اندر داخل ہوئے نے. مکے دی سرزمین دے اندر داخل ہو کے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ سیدھا تیر بیت اللہ دے اندر گئے. سب تو پہلے کتھے گئے؟ سیدھا تیر بیت اللہ دے اندر گئے. او بیت اللہ جس بیت اللہ وچ اندر داخل ہون دی بھی انہاں اجازت نہیں دتی سی. جڑے ویلے محمد پاک اس بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے سب تو پہلے محمد پاک نے بیت اللہ دے اندر جڑے 360 خداواں دیاں گچیاں لہائیاں انہاں دیاں گردناں مروڑیاں کہ تو بھی معبود ہے تو بھی معبود ہے. سارے کوڑے معلوم ہوندا ہے اللہ تو علاوہ جڑا بندہ کسے نو کرنی بھرنی والا سمجھو آکھو اے کون ہے؟ کوڑا، بلکہ کوڑا شاہ جہانی سارے کوڑے دا سردار بندا ہے. اس وقت محمد پاک نے ساریاں دی گردناں مروڑ کے سٹ دیتا ہے. اللہ دے نبی بیت اللہ دا دروازہ کھول کے آدن اندر جڑیاں تصویراں بنیاں نبیاں ولیاں بزرگاں پیراں دیاں مٹاؤ. کی کرو؟ او مسئلہ پھر آ گیا. اللہ دے نبی آدن انہاں وچوں تصویراں ساریاں دیاں یہ گستاخی ہو گئی ہے. ہاں اللہ دا نبی جو آپ اپنے ہتھاں نال تصویراں بزرگاں دی ہن اللہ دے پاک پیغمبر بزرگاں دیاں بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبراں دیاں تصویراں انہاں اپنے طور تے بنا کے بیت اللہ چ لائے ہوئے نے دل نو تسلی دینے واسطے. اللہ دے نبی آدن تصویراں مٹاؤ. کہ کرو؟ تصویراں مٹاؤ. اے بیت اللہ بت خانہ نہیں، اے عبادت خانہ ہے. اے بیت اللہ تصویر خانہ نہیں، اے تا تفسیر خانہ ہے. ایک اے تفسیر قرآن دی تے پڑھی ہونی ہے، تصویراں ایتھے نہیں بننیاں. محمد پاک بیت اللہ وچوں تصویراں بزرگاں دیاں مٹاوے تے تو بیٹھا کے چلاوا. تو بیٹھا کے اے کون ہے جی؟ اے کاکا شاہ وے، اے کامالی سرکار، اے بلے شاہ وے، اے جلے شاہ وے، اے ٹھلے شاہ وے، اے جی گھوڑے والی سرکار، اے جی باشو توتے سرکار، اے جی کھوتے سرکار. اے سارے تو سرکار بنا کے بیٹھا کے چوار کے لا دیندا جو برکت ہو سی. محمد پاک آدھے بیت اللہ وچوں تصویراں مٹاؤ جو نحوست ختم ہو سی تے برکت آ سی. تصویر لگ ونجے تے برکت ختم ہو ویندی ہے، تصویر ہٹ ونجے تے برکت شروع ہو ویندی ہے. محمد نے بت بھی مٹا دتے، تصویراں مٹا دتے نے. بیت اللہ دے اندر ون کے اندر اللہ دی عبادت کیتی. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ دے نبی آدن بیت اللہ دی چابی لے آؤ.
ہاں ہاں بیت اللہ دی چابی لے آؤ. اللہ دے نبی نے چابی اپنے ہاتھ وچ لے لئیے. بیت اللہ دے دروازے دے اوتے کھڑا ہو کے اعلان کر کے آدن ایھا الناس اے لوگو ویکھ لو اج اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیتا ہے. اج چابی دا مالک میں محمد نو بنا دیتا ہے. اج میری مرضی آوے جس نو اندر آون دیواں. اج میری مرضی نہ بنے تے بیت اللہ دے پردے وچ لپٹن والے مشرک نو بھی قتل کروا دیتا ہے. یہ سہارا پہ لینا کہ اتنے کچھ نہیں ہون لگا. امن دے گھر چ آ گیا مشرک. جڑے ویلے مکہ فتح ہویا ایک مشرک بیت اللہ دے اندر وڑ کے تے بیت اللہ وچ چھپے. اللہ دے نبی آ کے اوتھے ون کے قتل کر دیو. اج چابی میرے ہاتھ میں آ گئی. جڑے ویلے چابی لے کے بیٹھے نے خطبہ دے کے فارغ ہوئے. حضرت علی آدن یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے چابی مینوں دے دیو. چابی ماں چاہ دیو. ساڈا اے شرف ہو ونجنا ہے, اے عزت دا مقام مل ونجنا ہے. حضرت عباس آ گئے یا رسول اللہ چابی ماں چاہ دیو. نبی کریم خاموش ہیں چپ کر کے بیٹھے ہیں. اتنی دیر دے اندر اللہ پاک فرماندے ہیں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا. اللہ نے حکم دے دیتا ہے. نبی کریم آیت نازل ہوئی ہے تے فوراً آدن ونجو عثمان نو بلاؤ. اس نو جس چابی نہ دیتی ہے اس عثمان بن طلحہ نو بلاؤ. او آ گیا شرمندہ ہو کے نظرہ تھلے جھکایا ہوئے نبی کریم دے سامنے بیٹھ گیا. نبی کریم فرماندے نے ہاتھ اگاں کر. اس ہاتھ اگاں کیتا ہے تے نبی کریم فرماندے نے ہاتھ اگاں بعد وچ کریں پچھلی گل یاد کر. اتھے ہی بیٹھے آسے تے میں تیرے کولو چابی منگی تے تو آکھے نہیں جی تو وہابی ہے, تو گستاخ ہے, تو بے ادب ہے, تیرا مذہب ٹھیک نہیں, میں تینو اندر نہیں جان دیندا. اج اللہ نے گل سچی کیتی کہ نہ کیتی؟ او ہن سر تھلے شرمندگی دی وجہ نال چپ پہ گل نہیں پیا کردا. نبی کریم فرماندے نے ہاں چابی لے لے. اج چابی دا مالک اللہ مینوں بنایا. میں تینوں چابی دینا وڑ بیت اللہ وچ عبادت کر اللہ دی. او آدا جس تے محمد پاک دا میں اخلاق ویکھے میں کہ یا رسول اللہ بیت اللہ چ بعد چ ورساں پہلے میرے دل چ اسلام واڑو. بیت اللہ چ وجود تاوڑ سی جدوں میرے دل چ اسلام وڑ ونجے. اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے تو بعد آدن عثمان جویں اس دور چابی دا بردار تو ہوے میرے دور چابی دا بردار ہی تو ہو سے. اور اج تو بعد اے چابی تیرے ہی خاندان چ راسی. لا یاخذھا منک الا الظالم. اج تو بعد اے چابی جڑا تیرے کولو کھسی او ظالم ہی ہو سی, عادل نہیں ہونا. اج تک عثمان بن طلحہ دے خاندان چو چابی چل دی پئی ہے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق